حضرات اب میں آپ کے درمیان حضرت مولانا جلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر المدرسین مدرسہ عربیہ بحر العلوم بلوہا بازار سدھارتھ نگر سے تشریف لائے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے معاہدے حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ طیبہ کی آرزو میں میرا دل اداس ہے، زندہ ہوں بس وہاں جانے کی آس ہے۔ طیبہ کی عرض پاک پر تدفین ہو میری، اللہ کی حضور ہی التماس ہے۔ حضرات تھوڑی دیر آپ بیٹھے، جانے کا ماحول ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے انداز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وعن عرباز بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیزوں اور ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز حفاظ اعظام، علماء کرام اور دیگر مہمانان اعظام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے، نماز کا وقت قریب ہے۔ مختصر سی بات ہے مگر جامع بات ہوگی۔ آپ حضرات اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا جائے اگر وہ حق کے مطابق ہے تو اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ کے موضع بنجرہاں کا مدرسے کا یہ پروگرام بچوں کے سلسلے میں کچھ حصہ ہمیں بھی سننے کا موقع ملا، واقعی قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہیں۔ وہ سرپرست کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے دینی مفاد کو سمجھتے ہوئے اپنے گاؤں کے اس مکتب کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کرایا، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے بچوں کے اندر اتنی صلاحیت اور بیداری پیدا فرما دی کہ ایک ننھا سا بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بلا جھجک اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہا ہے۔ یہ بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی جسارت کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر بڑے بڑوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا منبر ان کے تابع نہیں بلکہ وہ منبر کے تابع ہے۔ ان کے گرنے سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے منبر ہی گر جائے گا۔ یہ ان
نونہال بچوں نے آپ حضرات کے سامنے ثابت کر دیا کہ یقیناً ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہمارے پیچھے ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا تقریری پروگرام کے حوالے سے یا اسی طرح نعتیہ کلام کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے بلا خوف و خطر بول رہے ہیں۔ واقعی اساتذہ کرام کی محنت ہے اور معاونین حضرات کا بھی محنت ہے کہ جنہوں نے اپنے تئیں یا تو پیسے کی شکل میں یا مالی تعاون یا جاری تعاون یا وقتی تعاون پیش فرما کر کے اس مدرسے کو آباد کیا اور یہاں کے اساتذہ کرام پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور بچوں کے اندر دینی صلاحیت کو بیدار کیا۔ ان تمامی حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے دوستو، حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے، اگر اس موضوع پر بولا جائے تو کم سے کم 2-3 گھنٹے درکار ہے، مگر بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسا ای مبغضا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی تلاوت فرمائی۔ اسی عنوان کے تعلق سے حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بن جاؤ۔ یہ امت مسلمہ کو ترغیب دی ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ میں سے بعض صحابی ایسے ہیں جو 80 اور 90 سال کی عمر میں اسلام لائے اور قرآن کریم کی آیتوں کو اور ان کے پاروں کو حفظ کیا اور امت کے سامنے ایک مثال بن کر کے گئے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ ایمان تمہارا اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جب تم صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یعنی علم حاصل کرو، یا تو علم حاصل کرو، اور ظاہر سی بات ہے علم سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل، اللہ کی پہچان حاصل ہو، ہماری دین کی شناخت ہمیں مل جائے، ہماری دین کی پہچان مل جائے، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا دین سارے علوم و فنون پر سب سے بڑھتر اور بڑھتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اس دین کے اندر مکمل کامیابی ہے، اس دین پر ہم چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام مشکلات کو حل کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس دین کے پرچم کو ہم لہرائیں گے، وحدانیت کو لہرائیں گے، توحید کے علم کو لے کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ یقیناً ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھلائے گا۔ علم سے مراد وہی علم ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ اگر بندے کو اپنے خالق کائنات کی پہچان حاصل نہ ہو تو پھر اس کا دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ آخر ہم اپنے اس پروردگار کی ناشکری کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں دونوں وقت کھلاتا ہے، ہم اس کی نافرمانیوں پہ اترتے ہیں، پھر بھی اس نے ہماری آنکھ کی بینائی کو چھینا نہیں، ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ کی قوتوں کو سلب نہیں کیا، ہم اس کی نافرمانی پہ اترتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پاؤں کی قوت کو نہیں چھینا، اللہ ہمارے جسموں کی طاقت کو نہیں چھینتا ہے، پھر بھی ہم رب کی ربوبیت کو نہ پہچان پائے، اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچان پائے، اپنے رب اپنے خالق اور مالک کائنات کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے، تو پھر ایسا علم بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما، یا تو عالم بنو یا تو عالم بنو، یعنی ایسا علم حاصل کرو جس کی بنیاد پر کم سے کم تمہارے اندر اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے کہ تمہارے رب کے تمہیں پیدا کرنے والے خالق کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا معرفت ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے دنیا جہان کو کیوں سجایا ہے، اتنی معرفت علم کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ جس طرح نماز
اب عام طور پر عرف عام کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے. اس عمر کے لحاظ سے اگر کوئی اپنے ذہنوں کے اندر یہ بسا لیا کہ ہم علم کو حاصل نہیں کر پائیں گے، ہماری وہ عمر اب رہی نہیں گئی ہے، تو کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں کو ان علوم سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان علوم سے آگاہ کریں جس کے ذریعے بندہ علم کی حقیقت کو پہچان کر، اپنے جسم کی حقیقت کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لے. یہ کرنا تو ضروری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عالم تو نہ بن سکے لیکن کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے. یا عالم دین کامل تو نہ بنائے، حافظ قرآن یعنی قرآن کو زبان کو یاد کرنے والا نہ بنائے، قرآن کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے والا تو نہ بنائے، لیکن کم سے کم اتنا بنا دے کہ حروف قرآن کی شناسی کرنے والا بن جائے، قرآن کو کم سے کم دیکھ کے پڑھنے والا بن جائے، کم سے کم اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے. انسان جب آنکھیں بند کر کے اس جہان کے اندر جاتا ہے جہاں پہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو ان کے سوالوں کا جواب دینے میں اسے جھجک محسوس نہ ہو. کم سے کم وہ جب پیروں کے اندر کھڑا ہو تو اس کے اندر اسلامی طور طریقہ پیدا ہو، اسلامی لباس کس طرح ہونا چاہیے، اسلامی بول چال کس طرح ہونا چاہیے، اسلامی تہذیب و تمدن کس طرح ہونا چاہیے. اتنی فرق اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اتنی فرق اس کے اندر ہونی ضروری ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم عالم، یا تو عالم بنو یعنی علم دین سیکھنے والے بن جاؤ، او متعلم، یا کم سے کم عالم تو نہ بناؤ لیکن کسی عالم کے چرنوں میں چلے جاؤ، یعنی کسی عالم کی شاگردی قبول کر لو. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم کسی عالم سے ربط رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عالم بن بیٹھو اور اپنے آپ کو علماء سے رشتہ ناتا ختم کر لو. بہت سارے ملکوں کے اندر یہ بات قطعی طور پر دلیل سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پہ جب انقلاب برپا ہوا، اسلام کا نام و نشان مٹ گیا، اسلام کو نام لینے والا کوئی رہ نہیں گیا، رب کی ربوبیت کو کوئی پہچاننے والا نہیں رہ گیا، اللہ کی کتاب قرآن کو کوئی سمجھنے والا نہیں رہ گیا. جب اس کا پتہ لگایا گیا تو یہی کھل کر بات سامنے آئی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنا رشتہ علماء سے توڑ رکھا، وہاں کے لوگوں نے اپنا رشتہ علماء سے توڑ رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام رفتہ رفتہ مٹ گیا. آپ خود سوچئے اگر ان مدارس کو روئے زمین سے نکال دیا جائے، ہمارے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے کون سی مخلوق آئے گی؟ ہمارے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے کون سی مخلوق آئے گی؟ یہ مدارس کا دین ہے، مکاتب کا جال پھیلایا ہے اپنے اکابرین اور اسلاف نے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا، ہمارے بچے اسلام بنیں گے، قرآن کریم کے حافظ بنیں گے، قرآن کو کم سے کم دیکھ کے پڑھنے والے بنیں گے، علم دین کے مسائل کو سیکھیں گے، امت کے جالے بنیں گے، امت کے رہبر بنیں گے، امت کے قائد بنیں گے، امت مسلمہ کو مسلط سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لے جائیں گے. اگر ان مدارس کے جال کو ختم کر دیا جائے، امت سے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ واحد ذریعہ ہے مدارس اور مکاتب. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو امام بھی مل جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے والا بھی مل جاتا ہے، مسجدوں میں صدائے اذان کو بلند کرنے والا بھی ملتا ہے، نکاح پڑھانے والا بھی ملتا ہے، تبلیغ کو پھیلانے والا بھی ملتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے وحدانیت کے علم کو بلند کرنے والا انہی مدارس کی دین ہوتی ہے. تو اگر یہ مساجد اور مدارس سے رشتہ ختم کر لیں گے، چاہے اپنے ذریعے ختم کریں یا اپنے آنے والی نسلوں کے ذریعے سے ختم کریں گے، تو کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی علماء سے اپنا تعلق اور ربط قائم رکھو. اگر
علماء سے کوئی اپنا رشتہ ناطہ ختم کر لے گا اور یوٹیوب چینلوں کے ذریعے اپنے دین کو سیکھنے والا بنے گا تو نتیجہ یہی ہوگا جس کی بشارت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے اندر حدیث پاک کے اندر دی ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری دور کے اندر ایسے دجالی فتنی قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی من گھڑت حدیثوں کو پیش کر کے فرمائیں گے کہ جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے آبا اور اجداد نے کبھی سنا ہوگا۔ جب مدارس سے رشتہ ختم ہو جائے گا، علماء سے اپنے تعلق کو ختم کر لیں گے، نتیجہ یہ ہونا ہی ہو کر ہی رہے گا جس کی بشارت آقائے نامدار تاجدار وطن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ لوگ جب چینلوں کے ذریعے سے دین کو سیکھنا شروع کر دیں گے، علماء سے رشتہ ختم کریں گے، یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے دین کو جو ہے ڈھونڈیں گے تو کہیں مسیحی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا ہوگا، کوئی دجالی قسم کا فتنہ کھڑا ہوگا، کوئی اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدی موعود کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس کی جال میں پھنستے چلے جائیں گے جیسا کہ آخری زمانے کے اندر اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک کے علم میں یہ بات ڈالی گئی تھی 1400 سال قبل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ بشارت سنائی تھی کہ امام مہدی یہ ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ناک ایسی ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، قد و قامت ایسی ہوگی، وہ یہاں پیدا ہوں گے، وہاں پہ ان سے بیعت ہوگی اور لوگ ان سے ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانی، میں بہت ساری چیزوں پہ تفصیل نہیں ڈالتا ہوں، یہ فتنہ جو آج اس دور کے اندر ہے میں اس کو خصوصاً آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں میں ہی امام مہدی ہوں۔ حالانکہ امام مہدی کی نشانی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کہ امام مہدی جو ہوگا، مہدی ان کا لقب ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ اصل میں مہدی ہے، مہدی نہیں۔ مہدی کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، جو روشنی کا چراغ ہو، جو صراط مستقیم پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دے، یہ امام مہدی ہوتا ہے۔ امام مہدی کا اصل نام حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مہدی وہ ہوگا جس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، مہدی کا باپ وہ ہوگا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، وہ مدینہ میں پیدا ہوگا، مکہ میں طواف کرے گا، 313 کی جماعت سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اب آپ دیکھیے ایک ایسا فتنہ جس کا نام شقیق ابن حنیف ہے، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، اورنگ آباد میں پیدا ہو چکا، دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے، کہتا ہے میں ہی امام مہدی ہوں، اس کا نام شکیل ہے، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، امام مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے، یہ بہار کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ مکہ میں طواف کریں گے، لوگ اس کی حائط پر بیعت کریں گے، وہ بہار سے چل کے اورنگ آباد میں مرکز بنایا ہے، لوگ اس کی حائط پر بیعت کریں گے۔ بھلا بتائیے آپ کا یہ علم گوارا کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے؟ وہ امام مہدی ہے؟ جب ہم یوٹیوب اور چینلوں کے ذریعے سے اور اسی طرح دنیاوی دوسری ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دین کو سیکھیں گے، نتیجہ یہ کھل کے سامنے آئے گا، امت گمراہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رشتے کو علماء سے کاٹ رکھا ہے۔ میرے دوستو یہ تو صرف ایک بات ہے، ایک بات ہے، ایسی ہزار ہی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، خبردار اے امت کے لوگوں، میرے بعد تم میں سے جو اس روئے زمین پر زندہ رہے گا یقیناً وہ دین میں زبردست اختلافات کو دیکھے گا، زبردست اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسے وقت میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جب بھی کوئی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا پہلے سے بنائی ہے، پہلے اس کی دوا نازل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہم مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو اس روئے زمین پر زندہ رہے گا وہ اپنے مابین دین کے اندر زبردست اختلافات کو دیکھے گا، اس کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، آیا ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، اس دروازے پہ جائیں یا اس ادھر ماتا ٹیکے، اس کے
کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا. پھر سوال ہوتا ہے اے اللہ کے رسول آپ خود ہی بتا دیجئے ہم کس کو صحیح مانے, کس رخ پر جائیں, کس صراط مستقیم کی پیروی کریں, کس راستے پر چلیں گے جہنم سے نجات ملے گی, جنت کا راستہ آسان ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں ایک مشترک کیمیا بتاتا ہوں. اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے, یقیناً تم گمراہی کے راستے سے نکل کر صراط مستقیم پر جاؤ گے, جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے کی طرف جاؤ گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بتا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ راستہ کون ہے؟ بہت معمولی سا راستہ ہے, بس سمجھنے کی ڈھیر ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت کو لازم کرنا ضروری ہے. میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کی بھی سنت پر عمل کرو گے, یقیناً تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ, یقیناً تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. بھلا بتائیے جو نبی کی سنت ہے وہی صحابی کی بھی سنت ہوتی ہے. اب لوگ بانٹ دیں یہ الگ بات, لوگ بانٹ دیں یہ الگ بات ہوتی ہے. جو نبی کی سنت ہے وہی صحابی کی سنت ہے, جو صحابی کی سنت ہوگی وہی نبی کی سنت ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے صحابہ کسی ایسے مسئلے پر اتفاق کر لیں جو نبی کی سنت کے خلاف. میرا ایمان اور عقیدہ ہے صحابی اسی چیز پر عمل کرے گا جس پر نبی نے تعلیم دی ہو یا اس پر حکم دیا ہوگا, اسی مسئلے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب صحابی کسی مسئلے پر, دین کی کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جائے, سب کی رائے آپس میں مل جائے, وہ مسئلہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ زبان نبوت سے نکلا ہوا ہوا, جیسے کہ زبان نبوت سے وہ نکلا ہوا مسئلہ ہو. اس لیے جو نبی کی سنت کو مانے گا وہ صحابی کی بھی سنت کو مانے گا, تب جا کر کے اس کا بیڑا کامیاب ہوگا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نبی کی سنت کو مانتا ہے صحابی کی سنت سے انکار کرتا ہے, وہ شخص بھی دین کے اندر بےایمان ہے. اگر کوئی صحابہ کی سنت کو مانتا ہے نبی کی سنت سے انکار کرتا ہے, وہ شخص بھی دین کے اندر بےایمان اور غدار ہے. اس لیے ہمیں دونوں کی سنت کو ماننا ہے. ایمان پوری آیت کو ماننے کا نام ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی تم آدھی آیتوں پر ایمان لاؤ آدھی آیتوں پر ایمان نہ لاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم ایمان والے ہیں ہمیں نبی کی بھی سنت ماننی ہے, صحابی کی بھی سنت کو ماننا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما, عالم بنو, او متعلما یا سیکھنے والے, او مستمعا یا کم سے کم سننے والے. جیسے آپ بیٹھے آپ کی مثال لیا جاتی ہے کیا کرتے ہیں, اور مستمعین یعنی اگر آپ وقت دے کر کے اپنے آپ کو عالم نہیں بن سکتے, اپنی اولاد کو بناؤ, وہ بھی نہیں کر سکتے, خود جو ہے شاگردی کسی عالم کو قبول کرو. ہر علاقے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر ایک کثیر تعداد علماء اور حفاظ کرام کی ہوتی ہے. کسی مسئلے پر کوئی شک شبہ اور ڈائریکٹ آپ ان سے کنٹیکٹ کریں, یا کم سے کم او مستمعین یا دینی پروگراموں میں, دینی مجلسوں میں جا کر کے غور سے باتیں سنو. جیسے آج بتائی جا رہی ہے, مولانا کا بیان ہوا, نعتیہ کلام کے اندر بھی بہت سارے مواد ہمارے عقیدے کی بات کی ہے. اب ہم نہ نکال پائے اس سے تو الگ بات. کوئی ایسا شاعر نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے شعر کے اندر عقیدے کی بات نہ کرے, اور وہ شاعر سب سے اچھا شاعر مانا جاتا ہے جو اپنے شعر کے اندر لوگوں کو عقیدہ بھی سکھلا دیتا ہے. بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے, اور ایسے شاعروں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے حضرت نے ابھی اشعار پڑھے ہیں, میں کیا اس کو چلوں, عقیدے اور نقطوں کی باتیں انہوں نے پیش کی. اب الگ بات ہے کہ ہم نہ نکال پائے. تو اب مستمعین یا کم سے کم دین کی محفلوں والی پروگراموں میں, دین کی جو ہے نشر و اشاعت والی جگہوں میں, یا دین کی تبلیغ والی جگہوں میں, خانقاہوں میں, مراکز میں, تبلیغ گاہوں کے اندر, یا علماء کے بیانات میں جا کر کے کم سے کم سننے والے. اور اگر یہ تینوں چیزیں بھی نہ ہو پائے, یعنی ہم عالم بھی نہ بن پائے, متعلم شاگرد بھی نہ بن پائے, کسی عالم کا اسٹوڈنٹ بھی نہ بن پائے, یا سننے کا موقع نہ ملے, ہم اپنی بزنس پراپرٹی کے اندر اتنے مشغول ہیں, تو کم سے کم چوتھا درجہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, او محب, کم سے کم ان علماء کرام حفاظ کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ.